پیاری ویورز السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں ہیں کہ اللہ آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے اور سدا آباد اور خوش رکھے اور دشمنوں کے شر سے بچائے رکھے اور اپنوں کے وار سے بچائے رکھے۔ پیاری ویورز، ربیع الاول کا مہینہ گزرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کو عشق دیتا ہے اور عشق والے جذبے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کے دلوں میں عشق کے جذبے پیدا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والوں میں سے کر دے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چھوٹے بڑے کو، امیر غریب کو، کالے سفید کو، اچھے برے کو، نیک اور بدکار کو، سب کو گلے سے لگایا اور لگانا بھی چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک برا بندہ نیکوں میں آ کے بیٹھتا ہے تو لازمی اس پہ اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اگر برائی کو اسی طرح چھوڑا جائے تو برائی کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ نیکیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن تمام دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے اعلان فرمایا تھا کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلے، اور باقی جتنے بھی مرد تھے، جوان تھے، سب انتظار میں تھے کہ نہ جانے یہ ہمارے ساتھ اب کیا سلوک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت ظلم کیے تھے، الزامات بھی لگائے تھے، دل بھی ستایا تھا، گندی اوجریاں بھی گلے میں ڈالی تھی ان کے، اور بہت زیادہ ان کو تنگ کیا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا یہ جائے ولادت چھوڑ دے اور مدینہ کی طرف ہجرت فرما دے۔ اور پھر جب فتح مکہ کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے تو اپنی سواری پہ سوار، اپنے سر کو جھکایا ہوا، آنکھوں میں آنسو، اور بہت عاجزانہ طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے، اور کسی میں جرأت نہیں تھی کہ سامنے آئے اور مقابلہ کر سکے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ اتنے ظالموں کو، جن کے بارے میں قرآن میں وعیدیں نازل ہوئی ہیں، سزائیں نازل ہوئی ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو معاف کرنا، پچھلی باتوں کو بھول جانا، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسے کسی کے اخلاق تو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے کسی کے لیے نہیں ہے، نہ کسی کو دیے ہیں، لیکن ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پچھلے زمانوں کی جو باتیں، اگر کوئی برا تھا یا ان کے آباء و اجداد برے تھے تو ان کی سزا بچوں کو نہیں ملنی چاہیے، ان کی سزا۔ پیاری ویور، تو معاف کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مشرکین سے بھی کوئی برے ہو سکتے ہیں، کافرین سے، بت پرستوں سے بھی کوئی برے ہو سکتے ہیں، لیکن جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا اعلان فرمایا تو سب کو جمع کیا، جس کو رب نے چاہا ایمان کی دولت دی، جس کو چاہا نہیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی عزت فرماتے، کبھی کسی کا پردہ فاش نہیں کیا، اور یہ شریعت میں بھی نہیں ہے کہ پچھلے زمانوں کو یاد کیا جائے اور اس کی بنیاد حال پہ رکھا جائے یا مستقبل پہ رکھا جائے۔
ہر بندے کا اپنا عمل اور ہر بندے کی اپنی موت اور اپنی قبر ہے۔ اگر ایک انسان خوشبو والی دکان میں جاتا ہے تو وہ خوشبو نہ بھی خریدے تو کم از کم اس کے کپڑوں سے خوشبو لازمی آئے گی۔ پتہ چلے گا، جہاں سے گزرے گا پتہ چلے گا کہ اس نے یا تو خوشبو خریدی ہے یا کسی خوشبو والی جگہ سے اٹھ کے آیا ہے۔ اگر کوئی لوہار کی اس بٹی کے پاس سے گزرے تو بے شک اندر نہ بھی گیا ہو تو اس سے بدبو آئے گی۔ اس طرح اگر کوئی برا بندہ نیکوں میں آتا ہے تو وہ نیک بن جاتا ہے، اس پہ صحبت کا اثر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نیک بندہ بروں میں جاتا ہے تو رب چاہے تو سب کو نیک کر دے، رب چاہے تو اس کو بھی اس صحبت کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ برائی کو جڑ سے ختم کرو اور اچھائی کا بیج لگاؤ۔ یہ ہمیں قرآن بھی تعلیم دیتا ہے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ بھی ہے، اور ان کی یہ عادت مبارکہ بھی ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ کام کیا جو امت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس صبح سے لے کے شام تک بیٹھا کرتے اور صحبت میں رہتے، اور شام کو جب اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے تو سورہ عصر پڑھ کے 3 دفعہ تو اپنے گھروں کو جاتے۔ اور اسی صورت میں ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، اور عصر کی قسم کھائی گئی ہے اس میں۔ اور عصر کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے، بہت مختصر زندگی ہے۔ اگر اس مختصر زندگی میں ہم کوئی اچھا کام کر لیں تو وہ مختصر کام بھی ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن سکتا ہے، بجائے اس کے کہ دل آزاری کی جائے، گھروں کو اجاڑا جائے، مذاق اڑایا جائے، کردار کشی کی جائے، پچھلی باتوں کو یاد کر کر کے تو اپنے طور پہ اندازے لگائے جائیں۔ میں اس بات کی خلاف اور میں اس حق میں نہیں ہوں۔ اگر سنتوں پہ چلنا ہے تو پھر ان باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کا عشق اتنا سستا نہیں ہے کہ وہ راہ چلتے مل جائے، وہ جبھی ملتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو، اب ہر ادا تو خیر کوئی بھی نہیں اپنا سکتا، لیکن جتنا انسان سے ہو سکتا ہے، اور جب بھی موقع ایسا ملے اور موقع آئے اور اللہ مہلت دے اور ایسی کوئی بات سامنے آئے تو لازمی اس میں سنت کا پہلو لازمی نمایاں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سچ پہ بنیاد رکھنی چاہیے، سچ پہ بنیاد رکھنی چاہیے، اور کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو بہت اونچا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ دنیاوی عہدے، یہ دنیاوی مال و جاگیریں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں تو انسان وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو۔ بلال سید نہیں تھے، بلال غلام تھے، وہ امیر نہیں تھے، غریب تھے، سفید نہیں تھے، کالے تھے، علم والے نہیں تھے، بغیر علم کے تھے، اور لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم تھا، اللہ کی نظروں میں ان کا ایسا یہ مقام تھا کہ وہ زمین پہ قدم رکھتے تو ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی، عرشوں پہ سنائی دیتی۔ یہاں سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ یہ دنیاوی مال و زر، یہ دنیاوی جاگیر ہے، یہ عہدے، یہ تعلیم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قرآن بھی بتاتے کہ اصل میں
وہ انسان اللہ کو پسند ہے جس تقوی کے لحاظ سے اونچا ہو، جو متقی ہو، جو اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھے اور اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھے تو وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے تو اللہ کی نظروں میں چھوٹا بنا دیے جاؤ گے۔ میرے رب سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے بعد مخلوق میں سے سب سے افضل ترین مخلوق، اشرف المخلوقات میں سے نبی علیہ السلام کو بڑا بنایا۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں میرے نبی علیہ السلام ہے کہ اللہ کے بعد بڑے ہیں اور ہم سے بھی بڑے ہیں، اللہ سے چھوٹے ہیں اور ہم سے بڑے ہیں، اللہ کے بعد بڑے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ رتبہ عطا کیا، خود سے نہیں بنے، خود سے اپنے آپ کو نہیں فرمایا کہ میں بڑا ہوں، خود سے اپنے آپ کو یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس اتنی بڑی رسالت ہے اور میں دو جہانوں کا سردار ہوں، میں انبیاء کرام کا امام ہوں، مجھے معراج کرائی گئی، میں عرشوں پہ گیا ہوں، یہ کبھی نہیں فرمایا۔ کبھی بڑی بات ان کی زبان سے نکلی ہی نہیں۔ یہ تو صفتیں ہیں، یہ تو خوبیاں ہیں، جبھی تو ہر نبی کے بھی وہ محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہے، ہر فرشتے کے بھی وہ محبوب ہے، اپنے اخلاق کی وجہ سے اور اپنے کامل ایمان کی وجہ سے اور کامل اخلاص کی وجہ سے۔ کبھی تکبر تو بہت دور کی بات ہے، کبھی ذرا سی بڑی بات بھی نہیں فرمائی۔ ہمیشہ یہی فرمایا کہ میری مثال تو ایک مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آیا اور ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ کوئی جاگیریں نہیں بنائی، کوئی مال و دولت جمع نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ اگر مال و دولت جمع کیا تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کا کیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کا، اور پوری امت کے لیے بے حساب رحمتیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں سے آئے وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ہم دنیاوی جاگیروں کو اہمیت دیتے ہیں، دنیاوی تعلیموں کو اہمیت دیتے ہیں، شان و شوکت کو دیتے، عزتوں کو دیکھتے۔ ارے بھائی، عزتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ ایک لمحے میں ایک کمتر انسان کو باعزت بنا دیتا ہے، ایک بنجر زمین کو سرسبز بنا دیتا ہے، ہرا بھرا بنا دیتا ہے، گل گلزار کر دیتا ہے، اور ایک ہرے بھرے باغ کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ سب تو میرے رب کے اختیار میں ہے، اس لیے ہر وقت اس سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت اس سے ڈرنا چاہیے۔ آج میں ایک میلاد میں گئی، وہاں پہ بہت سکون ملا، بہت اچھی محفل ہوئی، اور حالانکہ گاؤں کی سادی عورتیں تھیں جن میں سے زیادہ تر پڑھی لکھی نہیں تھی، اور بزرگ بھی بہت تھی وہاں پہ، اور مجھے ایسا رونا آیا کہ بزرگ خواتین امائیں آئیں میرے ہاتھوں پہ، انہوں نے پیار بھی کیا اور مجھے دعائیں بھی دی اور میرے سر پر بھی ہاتھ رکھا۔ وہ اس لیے کہ میری عزت نہیں ہے، یہ ذکر کی عزت تھی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں باتیں کروں، اور جو مجھ سے رب نے کہلوایا میں نے کہہ دیا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کمال والا تو میرا اللہ ہے، جس کی زبان کو وہ پسند کر لے، جس زبان سے بھی وہ کہلوا دے، جو کام جو کر رہا ہے اپنے تھرو اللہ کی اجازت سے کرتا ہے۔ اور جب اللہ کی باتوں میں ڈوب کے اللہ کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو آنسو خود بخود ہی نکلتے ہیں، اور یہ عشق والے آنسو ہوتے ہیں۔ تو پیاری ویورز، میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں آج آپ لوگوں سے بھی یہی باتیں کروں کہ آپ بھی میری فیملی ممبرس ہو۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کو اللہ کی باتیں بتاؤں، اس لیے کہ مجھے اپنے اللہ سے بہت پیار ہے، میں اللہ سے عشق کرتی ہوں،
اور مجھے اللہ نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور مجھے اللہ نے کبھی لوگوں کے آگے جھکنے ہی نہیں دیا، نہ کسی کا محتاج مجھے بنایا، اور نہ کسی کو مجھ پہ فتح دی ہے، برتری دی ہے۔ میں سب سے عاجز ہوں، سب سے کمتر ہوں، سب سے امت میں گناہگار ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اللہ نے وہ جذبے دیے ہیں کہ میں اللہ سے بہت عشق کرتی ہوں، اور اللہ کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے پیارے ہیں۔ میرا تن، من، دن، دولت، ایمان، سب کچھ، اولاد، ہر چیز، والدین، بہن، بھائی، شوہر، ہر چیز، میری سانسیں، میرا ذکر، ہر چیز میں اپنے نبی پہ قربان کر دیتی ہوں، اور یہ میرا سچا جذبہ ہے، اور یہ سر چڑھ کے بولتا ہے، اور چرواہے پر بھی مجھے کوئی کھڑا کر دے تب بھی میں یہی بولوں گی کہ ہمارا سب کچھ میرے نبی کے دم سے ہے، اور رب نے عطا کیا ہوا ہے کہ ہم امتی ہیں۔ ہمیں کلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا، نماز کا طریقہ سکھایا، روزے کا طریقہ سکھایا، حج عمرے کا طریقہ سکھایا، کھانے پینے کا طریقہ سکھایا، بولنے کا، چلنے پھرنے کا، سونے جاگنے کا، پانی پینے کا، کپڑے بدلنے کا، اور چلنے پھرنے کا، اخلاص کا، محبتوں کا، رواداریوں کا، ہر طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہوا ہے۔ اور جو ان طریقوں پہ چلتا ہے دنیا بہت ستاتی ہے، وہ سنت بھی تو پوری ہونی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں کو توحید کا اعلان فرمایا، اور اپنے رشتہ داروں نے سب نے مل کے بہت ستایا۔ پہلے تو رشتہ داروں نے ستایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان میں سے کئی رشتہ داروں میں سے کتنے ایسے ہوئے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، کچھ کلمے کے بغیر ہی دنیا میں چلے گئے، کلمے کے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ پہلے تو اپنے گھر سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے پیچھے جتنے بھی حاسدین ہیں وہی تنگ کرتے ہیں، وہی شیطان کے ورغلانے میں آتے ہیں۔ اصل میں رشتہ دار برے نہیں ہوتے، یہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس بندے کو ستاؤ، یہ کیوں اللہ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ شیطان ہی سارا کام کرواتا ہے، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ یہ دشمن ہی ہم سب سے یہ دشمنیاں کرواتا ہے، فساد کرواتا ہے، اور بہت گند کرواتا ہے ہم سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس شیطان سے اپنی حفاظت عطا کرے، اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان باتوں کا اثر ہماری دلوں پہ ڈال دے، اور اپنا عشق عطا کر دے۔ ہم اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عافیت بھی عطا کر دے، اور اپنا عشق اور پیار بھی عطا کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بھی عطا کر دے۔ پیاری ویورز جو میرے چینل پہ نئے ہیں، جو سرخ لکھا ہوا آتا ہے اس کو ایک دفعہ دبانا ہوتا ہے تاکہ کالا لکھا ہوا آئے۔ سبسکرائب کا میں بتا رہی ہوں، کئی لوگوں کو سبسکرائب کا نہیں پتہ ہوتا، کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ میں باجی سبسکرائب کا پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے یہ، اس لیے میں نے کہا جو سرخ لکھا ہوا آتا ہے جس کے ساتھ ایک بیل کی نشان ہوتی ہے، تو اس سرخ کو ذرا سی انگلی ٹچ کرو تو وہ کالا ہو جاتا ہے، کالا لکھا ہوا آتا ہے، اور بیل پہ ذرا سی انگلی رکھو تو جو بھی میری ویڈیوز ہوں گی، ولاگز ہوں گی، وہ خود بخود آپ لوگوں کے پاس آ جایا کرے گی، اور پوری ویڈیو واچ کیا کریں، اور لائک بھی کریں، اور آگے شیئر بھی کریں، اور ان کو بھی سمجھائیں کہ اس طرح کرنا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، جتنے لوگوں تک پہنچ جائے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر اب امانت ہے، یہ بات ہے، آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تو اللہ نے پوچھنا ہے کہ میری امانت آپ تک پہنچی تھی، آگے پھیلایا ہے، اس کو آگے پہنچایا کہ نہیں۔ میں نے تو اپنا فرض نبھا دیا، آگے آپ لوگوں کا فرض ہے اس کو آگے کرو، اور ان کو بھی کہے کہ وہ بھی آگے کریں۔ اس طرح چراغ سے چراغ جلے گا، چراغ سے چراغ جلے گا، اور یہ جلتے جلتے جا کے مدینے تک چلا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو آج تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس لیے کہ کتنے دنوں کے بعد میں نے یہ
درس دیا ہے کہ میری طبیعت سیٹ نہیں تھی، لیکن آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤں کہ آپ لوگوں کا ایمان تھوڑا سا تازہ ہو جائے اور دلوں پہ اثر ہو جائے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔